أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا۔ یسألک سوال کرتے ہیں آپ سے اہل الکتابی اہل کتاب، ان کے تنزلہ آپ اتار لائیں، علیہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان سے، فقد پس تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر زیادہ بڑا، من ذالک اس سے، فقالو پس انہوں نے کہا تھا، ارینا دکھا ہمیں، اللہ تعالی، جہرتاً سامنے، فأخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، بظلمہم بوجہ ان کے ظلم کے، ثم پھر، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو یعنی معبود، من بعد بعد اس کے، ما جو، جاءتہم آ گئیں ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، فعفونا پس درگزر کیا ہم نے، عن ذالک اس سے، وآتینا اور دیا ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، سلطاناً غلبہ، مبیناً واضح، کھلم کھلا، بین۔ آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالی کو دکھا دے، پس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی، پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور تختیوں پر
لکھی ہوئی تورات لے کر آئے تھے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن مجید لے کر آئیں۔ تو یہ مطالبہ جائز نہیں تھا ان کا۔ اس آیت میں یہود کا یہ جاہلانہ رویہ بیان کیا گیا ہے جو سرکشی اور ضد عناد پر مبنی ہے۔ یہ ان کی طبعی ایک قسم کی خاصیتیں بن چکی تھیں۔ تو اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانا، محض شرارت کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے نت نئے اعتراضات پیش کرتے رہنا۔ ان میں سے ان کی ایک فرمائش تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تختیاں ملی تھیں، لہٰذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے اسی طرح کی کتاب لا کر دکھائیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں اور آپ پر ایمان لائیں۔ قرآن نے اس اعتراض کے جواب میں پہلے تو ان پر ان کی گزشتہ کارستانیاں بطور الزام پیش کی، کیونکہ اصل خاموش کرانے والا جواب الزامی ہوتا ہے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو پھر اعتراض کرو۔ اور پھر جیسا کہ آیت نمبر 163 اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا، اس اعتراض کا تحقیقی جواب دیا۔ اور پھر 170 میں یعنی وہاں تک یہ بات چلی گئی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اب یہاں کیا ہے؟ تمہاری اس فرمائش کے عین مطابق موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تو تم نے اس سے بڑا مطالبہ پیش کر دیا، یعنی یہ کہ ہمیں واضح طور پر سامنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو، جیسا کہ ہم البقرہ میں آیت نمبر 55 میں یہ گستاخی پڑھ اور دیکھ چکے۔ پھر بچڑے کو معبود بنا لیا، مگر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور تمہاری اس ضد، عناد اور جوہل کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے غلبہ اور اقتدار عطا فرما دیا اور تم لوگ ان کے حکم کی مخالفت نہ کر سکے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بشارت ہے کہ آخر کار یہ ضد، یہ عناد رکھنے والے مغلوب ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی دوسری جبلتوں کا، جہالتوں کا ذکر ہوا، جہاں جہاں انہوں نے جو رویے فطرتاً، جبلتاً یا ضد، عناد، تعصب، ہٹ درمی کی وجہ سے استعمال کیے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرواؤ، تو اس سے پہلے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریحاً کھلم کھلا فرمان عطا کر دیا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك
وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا۔